اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات جب مؤذن کی آخری سانس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ رات جس رات چاچا عبدالملک سے وعدہ کر کے آیا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ میں گھر آیا لیکن گھر نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ لمحہ بار بار لوٹ رہا تھا۔ بوڑھے مؤذن کا لرزتا ہوا ہاتھ، ان کی آخری دعا، ان کی روشن آنکھیں اور ان کی وہ بات، بیٹا میری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن تمہاری ابھی شروع ہو سکتی ہے۔ میرے دل پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں نے ساری رات نیند نہ کی۔ وہ اذان جو میرے اندر گونجتی رہی۔ آدھی رات تھی، پورا محلہ سو رہا تھا لیکن میری چھت پر میں اکیلا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا نرم چل رہی تھی لیکن میرے اندر بھاری پن تھا، دل جیسے سینے میں قید ہو کر دھڑک رہا ہو۔ چاچا عبدالملک کی آواز میرے اندر گونجتی رہی، ریحان، اللہ تمہیں مسجد کی طرف کھینچ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خوف ہے یا سکون جو میرے دل میں عجیب سی آگ لگا رہا تھا۔ فجر سے پہلے کا لمحہ جب میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ابھی فجر میں وقت تھا لیکن میں سو نہ سکا۔ میں نے سوچا چاچا کیسے ہوں گے، انہوں نے تو کہا تھا کہ سانسیں کمزور ہیں۔ دل بے قابو ہو گیا۔ میں اٹھا، غسل کیا اور فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مسجد کی طرف چل پڑا۔ گلیاں سنسان تھی، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن جیسے جیسے میں مسجد کے قریب پہنچتا میری رفتار تیز ہوتی گئی۔ پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ میرے قدم خود نہیں، کوئی اور مجھ سے چلوا رہا ہے۔ مسجد کا دروازہ کھلا اور اندر ہلکی ہلچل۔ میں نے جیسے ہی دروازہ دھکیلا میرا دل رک گیا۔ چاچا عبدالملک محراب کے پاس لیٹے ہوئے، وہ 2-3 لوگ ان کے پاس جھکے ہوئے تھے، ان کی سانسیں بہت کمزور تھیں۔ میں آگے بھگا، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے کہا چاچا میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آنکھیں کھولی۔ آنکھیں دھندلی تھیں لیکن جیسے میرے لیے ہی وہ کھلی تھیں۔ انہوں نے کمزور سا مسکرایا، میں جانتا ہوں تم آؤ گے بیٹا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چاچا کا آخری جملہ جو میرے دل پر نقش ہو گیا، انہوں نے آہستہ سے کہا، ریحان، مسجد کبھی خالی نہ ہونے دینا۔ میں رو پڑا۔ چاچا میں وعدہ کرتا ہوں تب تک مسجد نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سانس ہے۔ وہ لمحہ جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ ہاتھ آہستہ آہستہ بے جان ہوتا گیا۔ میرے اندر آندھی چل اٹھی تھی۔ میں نے پہلی بار پوری طاقت سے اللہ کو پکار کر رونا شروع کیا۔ فجر کی اذان اور میری پہلی لرزتی ہوئی کوشش۔ چاچا کی روح ابھی نکلی ہی تھی کہ باہر سے مؤذن کی آواز آئی، حی الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن اس دن یہ آواز کمزور تھی، ٹوٹتی ہوئی، دل کو چیر دینے والی۔ امام صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا، ریحان، آج فجر کی اوقات تم دو گے۔ میں کانپ گیا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، چاچا عبدالملک ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک دن یہ لڑکا مسجد کی آواز بنے گا۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں محراب کے سامنے کھڑا ہوا۔ پہلی بار ٹانگیں کانپتی تھیں، دل دھڑکتا تھا، آواز نکل نہیں رہی تھی، لیکن میں نے کوشش کی اور میں لرزتی ہوئی اوقات مسجد میں گونج گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا جس نے مجھے سے میرا ماضی چھین لیا اور مستقبل تھما دیا۔ سبق نمبر 1، اللہ کبھی کسی کو بے وجہ مسجد نہیں بلاتا۔ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھے وہ قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ دنیا سے جاتے نہیں، دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مؤذن کی آخری دعا ایک گناہ گار نوجوان کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ اس کے باقی زندگی خود سنوار دیتا ہے۔ نمبر 5، مسجد کا راستہ روتے ہوئے بھی مل جائے تو سمجھ لینا اللہ نے راستہ کھول دیا ہے۔